الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام اور طالب اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی حدیث پر ہم بات چیت کر رہے تھے اور حدیث کے جو ہے پہلی حدیث الحدیث الاول، اس پر ہم نے بات چیت کی ہے اور اس کے حوالے سے کچھ رجال پر بات ہوئی پچھلی کلاس میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کی یہ جو درس ہے، اس کے اندر امام بخاری نے کئی سارے مسائل کا ذکر کیا ہے اور حقیقت کے اندر اس کے اندر بہت سارے علوم ہیں۔ پہلی حدیث پر ہم بات چیت کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر اس شخص کے لیے وہ ہے ما نوى جو وہ نیت کرتا ہے۔ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، پس جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ وہ اس کو دنیا حاصل ہو جائے، او الى امرأة ينكحها، یا کسی عورت کی غرض سے کہ وہ اس سے نکاح کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی کہ جس کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے۔ اس حدیث کے متعلقہ بہت ساری مفید باتیں، بہت ساری مفید مباحثات ہم نے اپنی 5 کلاسوں کے اندر، یہ چھٹی کلاس ہے نا غالباً، 5 کلاسوں کے اندر ہم نے کی ہیں۔ ابھی کی جو کلاس ہے اس کے اندر کچھ باتیں سمجھنی ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارا کتاب الایمان جو چیپٹر ہے وہ آج ہی شروع ہو جائے گا، کیونکہ کتاب الوحی کے اندر ہم نے ابتدا میں بات کرنی تھی اور کتاب الوحی کے اندر جو ساری جو روایات جو پیش کی ہیں ان سب پر بات چیت نہیں کر رہی، ورنہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے کہ پورے ابواب کو مکمل طور پر پڑھیں گے تو پھر پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے۔ اس حدیث کا جو سبب بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ام قیس نامی خاتون کو پیغام میں نکاح بھیجا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، پیغام نکاح بھیجا اور اس خاتون نے یہ شرط لگائی کہ تم ہجرت کر کے میرے پاس آ جاؤ تو میں تم سے نکاح کروں گی۔ تو وہ شخص جو ہے ہجرت کر کے جو ہے مدینہ پہنچے اور پھر ان سے نکاح کر لیا۔ جن سے نکاح کیا اس خاتون کو مہاجر ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دیا گیا ہے روایات کے اندر۔ اور جب اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ ام قیس کے لیے، مہاجر ام قیس کے لیے ان کے خاوند نے ہجرت کی شادی کے لیے، تو بعض روایت میں آتا ہے کہ جی اللہ کے رسول صاحب نے پھر یہ فرمایا کہ جس نے ہجرت کی کسی عورت کے لیے اینکحوہا، کہ وہ اس سے نکاح کرے گا، فہجرت و ما ہاجر الیہ، تو پھر اس کی ہجرت اسی کے لیے جس کے لیے اس نے وہ ہجرت کی ہے۔ فیض الباری میں انور شاہ کشمیری نے یہی سبب بیان کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات غلط اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جس نے دنیا کے لیے یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے، اس کا تعلق
قصہ ہے مہاجر ام قیس کے ساتھ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یہ ایک عام بات تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ان پر رکھ کر نہیں یہ بات کہی تھی. تو لہٰذا فیض الباری کے اندر انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا رد کیا ہے، اور باقاعدہ اس کے بارے میں تفصیل سے اگر آپ دیکھیں کتابوں کے اندر موجود ہے. اور حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ اور اسی طرح سے عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ نے، انہوں نے بھی جو ہے اپنی کتاب کے اندر جو ہے اس کا باقاعدہ رد کیا ہے، اور یہ ذکر کیا ہے کہ صاحب فیض الباری کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. تو لہٰذا اس کا اس حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حدیث عام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اس کے لیے ہوگی. اب یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جب بھی کوئی شخص بخاری شریف پڑھے گا تو اپنی نیت کو درست کرے گا کہ وہ کس چیز کے لیے بخاری پڑھ رہا ہے. وہ ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ علماء سے مباحثات کے لیے پڑھ رہا ہے کہ جا کر فائٹنگ کرے گا، جا کے مناظرے کرے گا، یا وہ اپنی شہرت چاہتا ہے، یا وہ اس کے ذریعے کوئی کمائی کرنا چاہتا ہے، یا وہ دوسرے اس کے مقاصد ہوں گے. تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی پڑھنے والا نیت صحیح کر لے کہ بھائی تو کس لیے پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی کوئی اور مقصد ہے. کیونکہ یاد رکھیں کہ جب تک کسی عمل کے اندر اخلاص سے نیت نہیں ہوتی نا، تب تک وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتا. جیسے کہ قرآن مجید کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی فرما دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ پڑھنے والا جو ہے اپنے اندر سے شک اور تردد کو دور کر دے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے. تو یہ باتیں ساری ذہن میں رکھنے کی ہیں، اور یہ باتیں انتہائی ضروری ہیں عزیزوں. لہٰذا جو کوئی یہ کہتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق مہاجر ام قیس کے ساتھ تھا تو وہ غلطی پر ہے. اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. یہ حدیث الگ ہے اور وہ واقعہ الگ ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک اشکال، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ لوگ مان بھی لیتے ہیں کہ چلو یار اس حدیث کا تعلق مہاجر ام قیس کے ساتھ ہے، تو اگر مانتے ہیں کہ مہاجر ام قیس کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہے تو ایک اشکال کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ان کا نکاح جب ہوا تو ان کے خاوند ابو طلحہ جو خاوند بننے والے تھے، انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شرط لگائی کہ میں تم سے نکاح اس صورت میں کروں گی کہ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے. تو ابو طلحہ ام سلیم کے جو خاوند، تو انہوں نے ان کے کہنے پر اسلام قبول کیا، اور پھر ام سلیم نے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. اب اعتراض تو یہاں پر بھی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مہاجر ام قیس کے لیے، جبکہ یہ واقعہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، لیکن ضمناً ایک بات کہتا ہے کہ بعض علماء نے کہا، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے تو پھر اب یہ اشکال آتا ہے کہ وہاں پر ام قیس کے لیے جو شخص ہجرت کر رہا ہے، اس عمل کو کہہ دیا کہ تیرا عمل عورت کے لیے ہے، بھائی تو نے عورت کے لیے کیا ہے. جبکہ ہجرت سے بڑا عمل ہے اسلام کو قبول کرنا، ہے نا بھائی. کوئی شخص اگر ہجرت نہیں کرتا اور مر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ گنہگار، بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن خارج عن الملہ نہیں ہے، اسلام سے خارج نہیں ہے. اور ایک شخص جو اسلام ہی قبول نہیں کرتا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کی پھر کیا حیثیت ہے. اس کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. تو اب وہاں پر جو ہے جب انہوں نے، اور یہ واقعہ تو حدیثی کتابوں میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، مسلم شریف کی حدیثی کتاب میں، مسلم نسائی کے اندر ہے، اور یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، مسلم نسائی وغیرہ کے اندر، کہ انہوں نے، ابو طلحہ نے مسلمان اس لیے ہوئے، اسلام اس لیے قبول کیا کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا تھا. تو لیکن یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ واقعہ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ ہو، اور آپ نے تو اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں فرمائی.
آپ نے کچھ بھی نہیں کہا ان کو. تو یہاں پر ایک اشکال آ جاتا ہے. تو اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ بات یہ ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارادہ تھا اسلام لانے کا وہ پہلے ہی سے ہی تھا. وہ تو پہلے سے ہی تھا اسلام لانے کا. وہ تو اتفاق ہو گیا کہ انہوں نے بھی یہ شرط لگا دی تو ان کو تو اسلام لانا ہی تھا, تو اسلام لے آئے. آپ سمجھ رہے ہیں مثال ہے؟ ایک آدمی یار یہ سوچتا ہے کہ یار روزے رکھوں گا, اصل ارادہ ہے روزہ رکھنے کا کہ میں اللہ کو راضی کروں گا, پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ چلو یار تھوڑا سا بھوکا رہنے کی عادت بھی ہو جائے گی مجھے, تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اصل ارادہ اس کا اللہ کی رضا تھا. اور اگر اس کا ارادہ یہ ہو کہ یار بھوکا رہ کے جو ہے نا اپنے جسم کو صحیح بنانا ہے, میں نے پتلا کرنا ہے, اور پھر چلو یار اس بہانے میں روزہ ہی رکھ لو, تو اب روزے کا کوئی ثواب نہیں ہے. روزے کا ثواب کب ملے گا کہ اگر وہ اللہ کے لیے ارادہ کرے, اور پھر ذیل میں اگر کوئی بات آ جاتی ہے چلو یار یہ بھی فائدہ مل جائے گا تو ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح سے اس پر کوئی اشکال نہیں ہے, کیوں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے ہی مسلمان ہونے کا انہوں نے قصد کر لیا تھا, ارادہ کر لیا تھا. تو لہذا یہ باتیں چند اس حدیث کے متعلقہ ہیں. ایک دفعہ ترجمہ سماعت فرما لیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ممبر پر کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اس کے اوپر ہم نے پچھلی کلاس میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ سمعت جب انہوں نے کہا کہ ممبر پر کھڑے ہوئے, تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ خطبہ سنایا تھا؟ تو میں نے آپ کو ایک روایت پیش کی تھی, اور اس روایت سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے یا ایھا الناس کہہ کے لوگوں کو خطاب کیا تھا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبہ وغیرہ دے رہے تھے. تو بہت ساری باتیں تھیں. الحمدللہ 5 کلاسوں سے مراد ہمیں اسی حدیث کی تمہید پر 5 گھنٹے گزر چکے تھے, یعنی 5 گھنٹے کی بحث ہم نے کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو ابھی جو ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب یہ عمل, نیت, یہ ساری باتیں کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے لازمی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے احناف کے یہاں کہ وہ نماز پڑھتے وقت نیت اپنے الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں, جبکہ جب الفاظ زبان سے ادا کیے جاتے ہیں تو اب وہ نیت باقی نہیں رہتی, وہ پھر ہو جاتا ہے الفاظ, ایک عمل ہو جاتا ہے. وہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے, اور ایک ہوتی ہے نیت اور ایک ہوتا ہے ارادہ. کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے نیت اور ایک ہوتا ہے ارادہ. اہل علم نے ان الفاظوں پر بھی بحث کی ہے. محدث گوندلوی رحمہ اللہ جو ہماری جماعت کے بہت بڑے زبردست مایہ ناز محدث گزرے ہیں, وہ فرماتے کہ نیت میں دفع ضرر یا جلب منفعت کا قصد کرنا ہوتا ہے. یعنی نیت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا ارادہ کرنا ہوتا ہے کہ یار یا تو کوئی ضرر کا مسئلہ ہو یا کوئی نفع کا مسئلہ ہو, اور ارادہ ہوتا ہے اس چیز کا نام جب وہ بندہ کوئی فعل کرتا ہے نا تو اس فعل کا نام ارادے کے ساتھ بن جاتا ہے. تو نیت اور ارادے کے اندر یہ فرق اہل علم نے واضح کیا ہے, جس کو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر جو ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بحث کیا ہے, اور محدث گوندلوی رحمہ اللہ اور عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے بھی اس پر بڑی تفصیلی بات کی ہے. اب ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اور اب ہماری جو گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ ہے کتاب الایمان کی. میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر محدثین کا سب کا طریقہ کتاب کی ابتدا کے لیے مختلف ہے. کسی نے ایمان سے شروع کیا, کسی نے طہارت سے شروع کیا ہے, اور امام بخاری نے کتاب الوحی سے شروع کیا. اب ان سارے محدثین کے اپنے الگ الگ مقاصد تھے. جو کتاب ایمان سے شروع کر رہا ہے تو اس کا کہنے کا مراد یہ ہے کہ ایمان سب سے پہلے ہے. جو کتاب طہارہ سے شروع کر رہا ہے
یا کتاب الوضو سے شروع کر رہا ہے تو ان کا مقصد یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلی بنیاد توحید کے بعد نماز ہے اور اس کے لیے وضو شرط ہے، اس لیے ہم نے وضو سے شروع کیا ہے۔ اور امام بخاری نے فرمایا رحمہ اللہ کہ میں کتاب الوحی سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ ہر عمل کی، ایمان کی، علم کی اور ہر عمل کی بنیاد وہی ہے، لہٰذا میں نے وہی سے شروع کیا ہے۔ اور ہم نے اپنی تیسری کلاس کے اندر اس کے اوپر، چوتھی کلاس کے اندر بڑی تفصیلی بات کی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی آیت کے ساتھ جو ہے وہ استدلال کیا ہے۔ وہ ہماری بات چیت ہو چکی ہے، جو کوئی اگر اس کو مزید پڑھنا چاہتا ہے یا سننا چاہتا ہے تو ہمارے تیسرے پروگرام کو وہ سن لیں۔ کتاب الایمان، ایمان کہتے ہیں یقین رکھنے کو، ایمانیات کا بیان۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کا سب سے پہلا جو باب قائم کیا ہے وہ ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ فرماتے ہیں کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ باب ہے نبی علیہ السلام کے اس قول مبارک پر کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیادیں علی خمس، 5 چیزوں پر رکھی گئی ہیں۔ یعنی اسلام کی بنیادیں کتنی ہیں؟ 5 چیزوں پر ہیں۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر بتاتے ہیں اسلام کی بنیادوں کے حوالے سے اور ایمان کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ وَهُوَ قَوْلٌ کہتے ہیں کہ یہ ایمان نام ہے قول کا، قول کہنا۔ وَفِعْلٌ اور ایمان نام ہے فعل کا، کوئی کام کرنا۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ اور یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے اور گھٹوتی بھی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے دلائل دیے، کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ ہم نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، تو پتہ چلا ایمان بڑھ رہا ہے۔ پھر دوسری دلیل دی وزدناہم ہدی، اصحاب کہف کے بارے میں سورہ کہف 18ویں سورت کی آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے ہدایت کو بڑھا دیا۔ وزدناہم ہدی، ہدایت سے بڑھا دیا، ایمان ہے، ہم نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، یعنی ہدایت میں اضافے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ اور مزید یہ آیتیں نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، فَخْشَوْهُمْ فَزَادُهُمْ ایمانا، آل عمران سورہ نمبر 3 کی 173 میں فرمایا کہ وہ ڈرتے ہیں اور فرمایا کہ ان کا ایمان جو ہے فَزَادَهُمْ ایمانا، ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تھے اور باہر نکلتے ہیں گھر سے اور کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ تو راستے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا حنظلہ؟ کہا کہ بھئی میں منافق ہو گیا ہوں۔ پوچھا کیوں، خیریت؟ کہا کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایمان کی سطح کچھ اور ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، گھروں میں جاتا ہوں تو ایمان کی سطح کچھ اور ہو جاتی ہے، بچوں میں پڑھ جاتا ہوں، بیوی بچوں میں پڑھ جاتا ہوں، اور وہاں تو اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے میرا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یار حنظلہ یہ تو مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے، واقعی میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایمان کہاں کا کہاں پہنچا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سن رہے ہیں دین کو تو ہمارا ایمان ابھی سطح بلندی کی سطح پر جا رہا ہے، اور جب یہی ایمان کو جب ہم لے کر گھر کے اندر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، یا کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے تو یہی ایمان ہمارا نیچے آ جاتا ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے باہر نکل کر سر پر آ جاتا ہے، یعنی ایمان نکلنے کے برابر ہو جاتا ہے کہ چھوڑ کے چلا جائے گا اس کو۔ تو حنظلہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ میرے ساتھ کیفیت ہو رہی ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یار حنظلہ یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہے۔ کہا کہ کیوں نہ نبی علیہ السلام کے پاس چلیں۔ اس سے تو ہمیں ایک قاعدہ یہ ملا کہ مسئلے کے لیے اصل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کس طرف؟ اصل کی طرف۔ ابو حنظلہ، سیدنا حنظلہ اور
اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ چلو یار ہم بیٹھتے ہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں، عثمان کے پاس چلتے ہیں، یا ابی بن کعب کے پاس چلتے ہیں، یا معاذ بن جبل کے پاس چلتے ہیں، اور ہم بیٹھ کر اس کے بارے میں کچھ مذاکرہ کرتے ہیں، کچھ اس کے اندر سے کچھ فقہات کا کچھ جلوہ دکھاتے ہیں، کچھ مسائل نکالتے ہیں. نہیں، ادھر ادھر کسی کے پاس نہیں جانا، اصل کتاب کی طرف، یعنی اصل کی طرف رجوع کرنا ہے. رجوع الی الاصل. من ہوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قاعدہ پتہ چل رہا ہے نا، اصل کی طرف، کہ بھئی ہمیں نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ہمیں چلو نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے پوچھتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا، یہ کیا مسئلہ ہے، اور کیا خیال ہے کہ اگر بیٹھ کے رائے قائم کر دیتے تو اختلاف نہیں ہوتا. ہمارے یہی تو ہوتا ہے نا کہ پرویز قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہے تو پرویز خنزیر کے گوشت سے مراد سور کا گوشت لے رہا ہے، جبکہ پکا منکر حدیث ہے. اور دوسرا جو ہے وہ طلوع اسلام والے، اس کے علاوہ جو دوسرے جو منکر حدیث ہے لاہور والے، وہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ غدود لیتے ہیں مراد. ایک خنزیر کا گوشت سور کا گوشت لے رہا ہے، فلیش آف سوائن، اور ایک غدود لے رہا ہے، جبکہ دونوں حدیثوں کو نہیں مانتے. ایک معنی کیا لے رہا ہے، ایک معنی کیا لے رہا ہے. تو جب جو اصل جو چیز ہے اس کو چھوڑ کر جب بندہ نقل کی طرف جاتا ہے تو اختلافات پیدا ہوتے ہیں. آج امت کے اندر بھی اختلافات کیوں ہیں؟ آج ہمیں یہ بہتان باندھا جاتا ہے حدیث کی کتابوں پر کہ یہ سارا اختلاف فقہ شافیہ اور حملیہ، مالکیہ ہے اور حنفیہ، یہ سارے جتنے بھی مسلک ہیں یہ سارے حدیثوں کی وجہ سے تو پیدا ہوئے ہیں. جبکہ یہ سارے مسالک جتنے بھی بنے ہیں اور جو بھی ائمہ کا اختلاف ہے حلال اور حرام میں اور فروعات کے اندر، ان سب کی وجوہات جو ہے وہ حدیث نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ اور وجوہات ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک سبب یہ ہے کہ حدیث کی صحت کا علم نہیں ہو سکا، ایک سبب یہ ہے کہ حدیث نہیں پہنچی، ایک سبب یہ ہے کہ حدیث کے فہم کے اندر اختلاف ہو گیا، ایک سبب یہ ہے کہ حدیث کا مقصد کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور مقصد لے رہے ہو. تو اس طرح سے تقریباً 10 سے 12 بڑے بڑے اختلافات وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر حدیث کے مقصد کے اندر اختلاف ہوتا ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیں اختلافات دیکھیں کہاں سے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی ہے، یہ حدیث جو ہے غالباً ابو داؤد وغیرہ کے بھی اندر ہے، اور یہ حدیث مسند ابی یعلا کے اندر بھی ہے، اور بہت ساری حدیثی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے، اور سنن دارقطنی کے اندر بھی ہے. کیا حدیث ہے؟ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. مطلب کیا ہے کہ لینے دینے والے کو، بائی اور مشتری، بیچنے والا اور لینے والا، خریدنے والا، ان دونوں کے درمیان اختیار باقی اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک ان دونوں کے اندر جدائی نہ ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ آپ بتائیے کہ جدائی سے کیا مطلب ہے؟ عام فہم کیا ہے جدائی؟ دو بندے الگ ہو گئے. ہاں الگ ہو گئے، وہاں سے چلے گئے. آپ کا کیا ہے رائے؟ یہی ہے آپ لوگوں کا؟ عام یہی ہے. جی یہ ہے کہ اگر انسان کوئی چیز خرید لیا وہ جدا ہو گیا، ہاں، جو دینے والا اس کو بھی یہ علم ہو گیا کہ ہاں میں وہ چیز میں نے اس کو دے دی، وہ چلا گیا، جو خریدنے والا ٹھیک ہے نا، مجلس برخاست ہو گئی. اب اتنا آسان سا ایک مسئلہ تھا، اس مسئلے کو طول دے دیا. ایک نے کہا شہر سے باہر نکل جائے، ایک نے کہا ملک سے باہر نکل جائے، ایک نے کہا اتنی مسافت ہو جائے، ایک نے کہا وہ ہو جائے، ایک نے کہا یہ ہو جائے، ایک نے کہا وہ ہو جائے. اختلافات پیدا کر دیے. اب حدیث کا قصور تمہارا قصور، تمہارے اماموں کا قصور، کس کا قصور؟ اور بگاڑ میں بتا دوں آپ کو طالب علم، بگاڑ کہاں سے ہوئی ہے؟ بگاڑ حدیث سے نہیں پیدا ہوتی، استغفر اللہ، یہ تو وحی کا علم ہے. حدیث شرح نیچے تعلق باندھا، تعلقات پہ حاشیہ چڑھا دیا، حاشیے پر حاشیہ چڑھا دیا، حاشیے پر حاشیہ چڑھا دیا، پھر اس کی حاشیوں پر الگ کتاب لکھ دی. یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے. سیدھی سادھی حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے، جو اس کو متن ہے، وہ لو اور پڑھو اور سمجھ لو، بس ختم. لیکن نہیں. اور پھر کیا ہے؟ منکر حدیث. ہمارے گروپس کے اندر بہت سارے منکر حدیث ہیں،
ان کو بڑی چبھن مچتی ہے. ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی بات. اب چونکہ لازمی سی بات ہے, ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ خود بھی سمجھنے والے نہیں ہیں, نہ ہی ان کا سمجھنے کا ارادہ ہے کہ کبھی تو کسی بات کو انڈرسٹینڈ کرے نا بندہ. اگر ایک ہی بندہ جو ہے وہ ناک کی سیٹ میں چلتا ہے اور نہیں دیکھتا کہ سامنے گٹر بھی آ رہا ہے, سامنے جو ہے وہ جاڑیاں بھی ہیں, بس سیٹ میں چلا ہی جا رہا ہے اندھا بن کر, تو کبھی تو کوئی بندہ کسی بات کے اندر اتفاق کی رائے رکھے کہ یار اب بات یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اگر ایک آدمی 100 باتیں کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی بات تو سچی ہوتی ہے نا, ہے بھائی. ابلیس آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اس نے کہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, تمام شیاطین سے محفوظ رہو گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا. تو بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ اصل کی طرف رجوع کیا جائے, رجوع الی الاصل. لیکن ہمارے یہاں اصل کی طرف رجوع کرنے کے لیے کوئی دیتا ہی نہیں ہے. قرآن نہیں سمجھنا تمہارا کام نہیں ہے, اس کے لیے تو 20 علوم کی ضرورت ہے, 20 علوم کی. علماء کا کام ہے, تم پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. استغفر اللہ العظیم, اللہ کی قسم, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن تو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اگر یہاں گمراہی ملی تو پھر کہاں سے ہدایت ملے گی؟ کیا بائبل میں ہدایت ملے گی تمہیں؟ بہشتی زیور میں ہدایت ملے گی, ہدایہ میں ہدایت ملے گی تمہیں, فتاوی عالمگیری میں ہدایت تمہیں ملے گی, در مختار رد مختار کے اندر ہدایت ملے گی. کہاں ملے گی ہدایت تمہیں؟ ہے بہار شریعت میں ہدایت ملے گی, فتاوی تاتار خانیہ میں ہدایت ملے گی, ہے فتاوی احمد رضا خان بریلوی میں ہدایت ملے گی. اللہ کی قسم اگر ہدایت کہیں ملنی ہے تو یہی کتابیں قرآن و حدیث. اور کہاں ہدایت ملے گی؟ ہدایت تو یہاں رکھی ہوئی ہے بھائی. تو کہنے سے بڑی مراد یہ تھی کہ فوراً نبی علیہ السلام کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان کچھ اور ہوتا ہے, اور جب ہم گھر جاتے ہیں تو ایمان کچھ اور ہو جاتا ہے اس کا لیول. یہ کیا چکر ہے, ایمان اوپر نیچے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارا ایمان وہی رہے جو میرے ساتھ رہتا ہے, جو میری مجلس میں ہوتا ہے نا, تمہارا ایمان بلندی کی سطح پر وہی رہتا ہے, اور وہاں سے جانے کے بعد بھی اسی سطح پر رہے, جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کا ایمان ایک ہی سطح پر ہمیشہ رہے, نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایک ہی سطح پر ایمان رہے نا, جو میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہارا ایمان ہوتا ہے, تو تم سے چلتے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے مصافحہ کریں گے. حدیث صحیح ہے نبی علیہ السلام کی. تو کیا پتا چلا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے. پھر امام بخاری نے بہت ساری اور بھی آیتیں نقل کی ہیں جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان جو ہے بڑھتے اور گھٹنے کا نام ہے. اب بات یہ ہے کہ ایمان کیا ہے. ایمان جو ہے, ایمان تصدیق بالقلب, دل کے ساتھ کسی چیز کی تصدیق کرنا. اقرار باللسان, زبان کے ساتھ اقرار کرنا. وعمل بالجوارح, اور جسم کے ساتھ عمل کرنا. یہ 3 چیزوں کا نام یہ مرکب ایمان. آپ نے دل کے ساتھ تسلیم کر لیا, لیکن ابھی صرف تسلیم ہی کیا ہے. جب تک آپ زبان سے اقرار نہیں کرو گے تب تک اسلام کی حدود میں داخل نہیں ہوگے. اقرار کرنے کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرو. نبی علیہ السلام کے چچا نے, ابو طالب تھے نا, انہوں نے دل کے اندر تو تسلیم کر لیا تھا کہ یہ بات تو حق ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حق جانتے تھے, لیکن کیا اقرار باللسان نہیں تھا اور عمل بالجوارح نہیں تھا, یہ ضروری تھا. تو ان کا اسلام قابل قبول نہیں ہوا. اللہ اکبر. یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مقاصد کو حل کیا ہے کتاب الایمان میں. ایمان اسلام آپس میں باہم مربوط ہیں. قول فعل ایمان کے اندر داخل ہے. قول اور فعل, قول کس کو کہتے ہیں؟ کہنے کو. فعل کرتے ہیں کسی چیز کو, عمل کو. آپ نے کہا شہادت دی لا الہ الا اللہ, شہادت قول ہے,
عمل کیا ہے؟ اب شہادہ کے اوپر زندگی بسر کرنے کا. ایک صحابی نے کہا تھا کہ ایک ہی وصیت کر دے جو مجھے سیدھی جنت میں لے جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تو یوں کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر استقامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل کر لے. ایمان لانا قول، استقامت حاصل کرنا وہ فعل ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہے. اقرار تو کر چکے تھے وہ، اقرار باللسان بھی، تصدیق بالقلب بھی کر چکے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہاں پر میں نے بتایا کہ قول اور فعل داخل ایمان میں، اور ایمان میں کمی بیشی بھی ممکن ہے، جس کو امام بخاری نے قرآن مجید کی آیات سے ثابت کیا ہے. اب اس کے اوپر بہت سارا اس کے اندر تفصیلی مباحثات ہیں، اور بہت سارے گروہ کے حوالے سے کہ وہ کون کون سے گروہ ہیں، کیا کیا ان کا عقیدہ ہے. مثال کے طور پر ایمان اعتقاد اور اقرار کا نام ہے، جسے الگ الگ تو نہیں کیا جا سکتا، تاہم مرتکب کبیرہ اسلام سے خارج اور کفر میں داخل نہیں ہوگا. یہ معتزلیوں کا عقیدہ ہے. اب اس کے اوپر ان عقائد کے حوالے سے معتزلی ہو گئے، مرجیہ ہو گئے، قدریہ ہو گئے، خوارجی ہو گئے، ان کے مختلف قسم کے الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہیں. انہوں نے الگ الگ باتیں اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ شامل کی ہیں، اور ان کے الگ الگ عقائد ہیں کہ جن کو امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف جگہوں پر ثابت بھی کیا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ کتاب الرد علی الجہمیہ جو ہے امام بخاری کی کتاب التوحید، آپ نے اس کے اندر جہمیوں کا رد کیا ہے. اب یہ کون ہے؟ آئیے ہم تھوڑا سا اس حوالے سے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے. اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم. جہمیہ ایک فرقہ ہے جس کا جو فاؤنڈر ہے وہ ہے جہم بن صفوان. یہ اہل سنت کے اندر شامل نہیں ہے. کون فرقہ؟ کون سا؟ جہمیہ. اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان صرف معرفت قلبی کا نام ہے، خواہ وہ معرفت اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، بس صرف دل کے اندر معرفت ہونی چاہیے. اور ان کے نزدیک تصدیق ضروری نہیں ہے. تصدیق جو ہے وہ ان کے نزدیک ضروری نہیں ہے، صرف دل کے اندر اس کی معرفت ہو ایمان کی تو کہتے ہیں کہ یہ نجات کے لیے کافی ہے. ان کے مذہب پر اگر دیکھا جائے تو ابو طالب مومن ہے. کیا ہے؟ وہ مومن ہے، کیونکہ دل کے اندر تو اس کی بات تھی نا یہ کہ یار یہ ایمان نبی علیہ السلام کی بات بالکل صحیح ہے، جیسا بھی میں نے بیان کیا. تو جہمیہ کے مطابق جو ہے وہ بڑا مومن بندہ تھا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو نبی علیہ السلام کے چچا کو کلمہ پڑھانے کے اوپر زبردستی کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمان کرتے ہیں، تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ پھر جہمیہ ہی ہے. پھر اس کے علاوہ کرامیہ جو ہے ایک اور گروہ نکلا، یہ محمد بن کرام کے متبعین ہیں. ان کے نزدیک ایمان کے لیے صرف اقرار باللسان کافی ہے. ان کے لیے کیا تھا؟ ان کے لیے تھا معرفت قلب. ان کے لیے کیا ہے؟ اقرار باللسان. تصدیق بالقلب اور عمل بالجواری کی ضرورت نہیں ہے. یعنی دل کے تصدیق ضروری نہیں ہے، اور عمل جسم کے افعال سے، جسم کے حصوں سے عمل کرنا ضروری نہیں ہے. ان کے نزدیک بس جس نے جو ہے جناب علی زبان سے اقرار کر لیا بس وہ کافی ہے. ان کا تعلق بھی اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے. مرجیہ، ارجاء کے معنی ہے مؤخر کرنا کسی چیز کو، دیر کرنا، تاخیر کرنا. یہ گروہ بھی دراصل گمراہ کن گروہ ہے، اور ان کے نزدیک تصدیق قلبی کافی ہے، اور یہی تصدیق نجات کے لیے کافی ہے. عمل کی ضرورت ان کے نزدیک بھی نہیں ہے. یہ گروہ ہیں. اور آپ جب بھی کتابیں پڑھیں گے
آپ عقائد کی کتابیں پڑھیں گے، عقیدہ واسطیہ ہو گیا، عقیدہ تحویہ ہو گیا، اس قسم کی عقیدے کی بڑی بڑی کتابیں پڑھیں گے، کتاب التوحید پڑھیں گے شیخ الاسلام کی، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کتابوں کے اندر ان گروہ کا تعارف ضرور کروایا جاتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے اندر کیا کیا بگاڑ پیدا کیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بغیر ایمان کے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، خواہ اس نے کتنے ہی اچھے کام کیے ہوں اور وہ اخلاق شرافت کا مجسمہ ہی کیوں نہ ہو، جب ایمان نہیں تو وہ قطعاً جنت میں نہیں جائے گا اور مخلد فی النار ہوگا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اور بات یہ کہ بد عمل اور بد کردار کافر کے مقابلے میں اس کا عذاب کم ہوگا، لیکن وہ خلود فی النار اس کے لیے واجب ہے، یعنی وہ ضرور بھی ضرور جہنم میں جائے گا ایمان لانے کے بعد اگر بد کردار ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اقرار کر لیتا ہے دل کی تصدیق کے ساتھ، عمل بالجوارح کے ساتھ، اور جناب علی جو ہے وہ زبان کے اقرار کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کو معاف بھی کر دے، لیکن یہ معافی کے قائل نہیں ہے، عذاب ضرور ہوگا۔ اس کے علاوہ معتزلہ اور خوارج ہیں، یہ دو فرقے، یہ بھی باطل فرقے ہیں۔ ان دونوں فرقوں کے نزدیک ایمان جو ہے وہ مرکب ہے، یعنی بہت ساری چیزوں کا وہ ہے، حاصل ہے ایمان، اور جبکہ تین فرقوں کا جو بیان گزرا ہے ان کا ایمان بسیط ہے، یعنی وہ ایمان بسیط مانتے ہیں، ان کا مرکب ہے۔ ان دونوں کے نزدیک، ان لوگوں کے نزدیک ایمان کی تعریف کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، فرق ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ اہل سنت والجماعت سے مراد ہماری موجودہ دور کی جماعت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت سے مراد اہل السنہ والجماعہ، اس سے مراد جو ہے وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، خیر القرون کے لوگ، محدثین اعظام ہیں، فقہاء ہیں، یہ سب اہل سنت میں سے۔ ان کے نزدیک کیا ہے؟ اقرار بالقلب، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح۔ ہمارے یہاں یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ آگ میں ہو سکتا ہے کہ ڈالا جائے گا، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی جب شرح کی، اور مسلم کے اندر امام مسلم نے یہ ذکر کیا، ایک واقعہ بتایا کہ ایک شخص تھا نبی علیہ السلام کے دور میں، ایک صحابی تھے، انہوں نے غالباً اپنا ہاتھ یا اپنی انگلی وغیرہ کاٹ دی تھی، جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی تھی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ خودکشی ہو گئی۔ تو اس کے اوپر امام نووی رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلم شریف کے اندر جتنے بھی ابواب ہیں وہ امام مسلم نے نہیں قائم کیے، امام نووی رحمہ اللہ نے قائم کیے، یہ یاد رکھیں۔ اور انہوں نے پھر باب کے ذریعے امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ کبیرہ گناہ سے آدمی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ہمیشہ جہنم میں کب رہے گا؟ کہ جب وہ کفر کر لے، ارتداد کر لے، ایمان کا انکار کر دے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دے، قرآن مجید کی کسی آیت کا مذاق اڑائے، اللہ پاک کا مذاق اڑائے، نبی پاک کا مذاق اڑائے صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کر دے کسی آیت کا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ کسی حدیث کا انکار کر دے جبکہ حدیث کا علم ہے اس کے پاس کہ حدیث صحیح ہے۔ اور بہت سارے ایسے مفسرین اور ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، شارحین، اور بہت سارے ایسے مفسرین ہیں کہ جو قرآن کی تفسیر لکھتے لکھتے جو ہے انہوں نے بہت ساری حدیث کو جو ہے انہوں نے تعویلات دے دی، ان کی سمجھ میں نہیں آئی، جس میں آپ کو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی بھی مثال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو منور فرمائے۔ اصل میں علوم حدیث کے حوالے سے وہ اس کے ابجد کو بھی غالباً وہ نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر جو ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے 99 بیویوں کے اوپر بھی اعتراض کیا، اور اس طرح سے دیگر احادیث کے اوپر جو ان کی سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ صاف کر دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے گمان رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اگر انکار کر دیتا ہے، البتہ انکار تو کرنا ہی نہیں چاہیے، جان بوجھ کر ہو کہ عملاً ہو، کہ قصداً ہو، کہ عمدن ہو، دونوں ہی بندہ گناہ کا جو ہے وہ ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص علم آتے ہوئے اگر کسی حدیث کا انکار کر دیتا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس حدیث پہنچ جائے اور اس کو اس کی صحت کا علم بھی ہو جائے، اور اگر وہ شخص اس حدیث کو نہیں مانتا، انکار کر دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی اور نصرانی ہو کے مرے، یا پھر اسلام سے نکل جاتا ہے باہر۔
ہمیں متا بساک بھائی انما الاعمال بالنیات نبی اسلام کی حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا اس حدیث کو، تو کیا کہتے ہیں اس نے وحی کا انکار نہیں کر دیا؟ تو پھر کہاں سے مسلمان ہوگا؟ ہیں مسلمان کہاں سے ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، سیوطی رحم اللہ کے بقول یہ بات کہ جو شخص حدیث کے علم ہونے کے بعد کہ اس کی صحت کا بھی پتہ چل جائے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے پھر بھی انکار کر دیتا ہے تو پھر یہ کفر ہے. اب سمجھ رہے وہ کیا ہے؟ وہ کفر. تو باقی اس کے علاوہ جو کوئی شراب پیتا ہے، دائمی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں مارتا ہے، یہ سارے گناہ یہ ہیں کبیرہ، لیکن اللہ پاک ان کی سزا دے کر معاف کر دے گا، کیونکہ یہ سارے گناہ کے اسباب ایسے نہیں ہیں کہ جو ہمیشہ جہنم میں بندے کو رکھے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو معاف بھی کر دے، ہیں بڑی وسعت والا ہے میرا اللہ، اس کی تو کیا ہی شہنشاہت کا کہنا، کیا بادشاہ. لیکن عقیدہ یہ ہے کہ بھائی کبیرہ گناہ کرنے والا اپنی سزا بھگتنے کے بعد معاف کر دیا جائے گا، لیکن شرک، کفر اور ارتداد، اسلام کے بعد کفر کی طرف جانا، اسلام میں رہتے ہوئے جادو کرنا، بغیر توبہ کے مر گیا، وہ بھی اسلام سے باہر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے قرآن پر یا حدیث کے اوپر استہزاء کرنا، کسی آیت پر جو ہے وہ ٹھٹا لگانا مذاقیہ طور پر، وہ بھی اسلام سے باہر ہے، نواقض اسلام ہے. کسی آیت کا یا حدیث کا انکار کر دینا وہ بھی نواقض اسلام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنا، برا بھلا کہنا، یہ بھی نواقض اسلام میں، بندہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، واجب القتل بھی ہو جاتا ہے. اللہ پاک کی شان میں گستاخی کرنا انسان سے باہر نکل جاتا ہے. اسی طرح سے عزیزان گرامی، مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا، وہ شخص بھی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. تو یہ سارے نواقض اسلام ہیں. اگر بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا تو ختم، مخلد فی النار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہتا ہے. تو لہٰذا یہ اہل سنت والجماعت کا جو مذہب تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ اہل سنت والجماعت وہ کہتی ہے کہ کبیرہ گناہ کے بندہ جو ہے وہ دین اسلام سے باہر نہیں نکلتا، اور اگر صغیرہ گناہ ہے تو وہ تو خیر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اگر کوئی کبیرہ گناہ کی صورت میں مر جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب مبتلا کر دے. اور اگر عذاب مبتلا کر دے گا تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اپنی سزا بھگت کر پھر جنت میں چلا جائے گا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں کتاب الایمان کے حوالے سے، اور اس کے بعد جب اب ہم انشاءاللہ تعالی حدیث کو شروع کریں گے تو وہ کتاب الایمان کی جب آپ کے سامنے حدیث آئے گی تو پھر اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے کہ ایمان کی کیا کیا چیزیں ہیں. اور یہ باب بھی کتاب الایمان، اس میں ہم سارے ابواب نہیں پڑھیں گے، کچھ ابواب پڑھیں گے، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں بخاری شریف کے اندر کہ وہ ہم مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ. جیسے کہ نماز کے اندر ہم چاروں مسالک کے دلائل ذکر کریں گے اور پھر بتا دیں گے کہ صحیح مسلک کون سا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وضو کے اندر نجاستوں کے بیان میں جہاں جہاں ٹیڑھی باتیں لکھی ہوئی جن کتابوں میں ہم اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور پھر بتائیں گے کہ صحیح بات کیا ہے. سمجھ نا. اور اس کے علاوہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن و حدیث کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹتے رہنا، یہ پڑھیں گے، پوری کتاب پڑھیں گے. کتاب الفتن، فتنوں کے باب، یہ پورا پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کتاب التوحید مرد الجہمیہ، یہ بھی ہم پورا پڑھیں گے. اور کچھ ابواب ہم پڑھیں گے کتاب الحیل، حیلہ کا بیان، کہ جو لوگ دین اسلام پر عمل نہ کرنے کے لیے یا پھر اپنے مسلک کو بچانے کے لیے جو حیلہ کرتے ہیں وہ کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اسی بات پر اکتفا ہے. اور ایک اور اعلان کہ رمضان مبارک کے اندر اب ہماری تفسیر اور یہ درس بخاری نہیں ہوگا. رمضان مبارک کے بعد، عید کے بعد ہم شروع کریں گے، اور اس کے لیے ہم اعلان بھی کر دیں گے. اس کے علاوہ دعاؤں کی درخواست بھی ہے. جو بھی ساتھی سن رہے ہیں اس کو شیئر کریں اور سارے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت نازل فرمائے. اور ہمارے عاصم بھائی جو ماشاءاللہ ہمارے پروگرامر بھی ہیں اور ہمارے کیمرہ مین بھی ہیں، ہمارے ساتھی بھی ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ سے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. عاصم بھائی بھی دیکھ رہے ہوں گے، بیچارے وہ اس وقت بیڈ ریسٹ پر ہیں. اور ہماری جو ہے وہ رشتہ دار ایک ہے ہماری سگی ممانی، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.